السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، رشتے، دوستی، ساتھ، اعتبار، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سننے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں۔ دنیا خاموش ہے لیکن دل چیخ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایسی خاموشی میں صرف ایک آواز آتی ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھیے، دنیا آپ کو ٹھکرا دے، یہ ضروری نہیں کہ آپ ناکام ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، بازاروں میں بیچا گیا، قید کیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو چنتا ہے جنہیں دنیا نے چھوڑ دیا ہو، کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں، اور اللہ ٹوٹے دلوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ماں نے دریا میں ڈال دیا، فرعون کے محل میں پلے، لیکن وہی فرعون ان کا دشمن بن گیا۔ دنیا نے انہیں جلا وطن کیا، قتل کا الزام لگا، وہ تنہا جنگلوں میں پھرے، لیکن اللہ نے انہیں چن لیا، ایک پوری قوم کے نجات دہندہ کے طور پر۔ تو اگر آج آپ تنہا ہو، مایوس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ شاید اللہ آپ کو کسی بڑے کام کے لیے چن رہا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ وہ یتیم پیدا ہوئے، قوم نے جھٹلایا، طنز کیا، پتھر مارے، طائف میں لہو لہان کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں رحمت للعالمین بنایا۔ جنہیں سب نے مسترد کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت بنا کر بھیجا۔ دیکھیے، آج اگر لوگ آپ سے منہ موڑ لیں، آپ کی بات کو اہمیت نہ دیں، آپ کی موجودگی کو نظر انداز کریں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا مقام دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ دنیا وقتی ہے، لوگ فائدہ دیکھ کر رشتے نبھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیت دیکھ کر قرب عطا کرتا ہے۔ یہاں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی فرضی جذباتی کہانی شیئر کرتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا جسے بار بار نوکریوں سے نکالا گیا، دوستوں نے چھوڑا، گھر والوں نے مایوس کیا۔ رات کے سجدوں میں وہ رویا اور کہا، یا اللہ، اگر سب چھوڑ گئے تو نہ چھوڑنا۔ چند مہینوں بعد اسی نوجوان کو اللہ نے ایسی کامیابی دی کہ آج لوگ اسے دیکھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ صرف دیکھتا ہے کہ آپ کا کردار، آپ کی عاجزی، آپ کی آنکھ کے آنسو۔ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بغیر حکمت کے آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ ہر رونا، ہر ٹھکرایا جانا آپ کو کسی خاص مقام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بس ایک کام کریے، جب دنیا پیٹھ پھیر لے تو سجدے میں گر جایا کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، اپنا دکھ بیان کیا کریں، دل سے مانگیے، وہ دے گا ضرور، کیونکہ جو راتیں آپ نے تنہا گزاری، اللہ تعالیٰ ان سب کا حساب رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جسے دنیا نے چھوڑ دیا، اللہ نے اسے تھام لیا۔ جسے دنیا نے گرا دیا، اللہ نے اسے چن لیا۔ آپ اللہ کے لیے خاص ہو، آپ بیکار نہیں، بے مثال ہو۔ جن زخموں نے آپ کو رلایا، وہی زخم آپ کو اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ کبھی غور کیا، جب سب کچھ ٹھیک ہو ہم سجدے بھول جاتے ہیں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو ہم روتے ہوئے رب کو پکارتے ہیں، اور یہی رونا
آپ کو اللہ کی خاص رحمت کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ دنیا مفاد پر چلتی ہے، جب تک فائدہ ہے تب تک رشتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رشتہ بغیر شرط کے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تب بھی یاد رکھتا ہے جب آپ خود کو بھول چکے ہوتے ہو۔ جو لوگ آپ کو چھوڑ گئے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی پلان کا حصہ تھے، تاکہ آپ تنہا ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ جتنی بھی تکلیفیں آپ پر آئیں، یہ سزا نہیں، یہ رب کی چپ محبت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اولاد، مال، صحت سب چھن گیا، لیکن صبر نہ چھوڑا۔ رب پر یقین نہ چھوڑیے، اور اللہ نے پھر ایسا نوازا کہ پوری دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ تو اگر آپ پر آزمائش ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، شیطان چاہتا ہے کہ آپ مایوس ہو جاؤ، دل میں وسوسہ ڈالے گا، کیا فائدہ، کوئی نہیں سنتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے، جبکہ امید ایمان کو جگاتی ہے۔ بس اپنے دل کو مضبوط رکھیے، اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑیے۔ وہ وقت بدلے گا، وہ نصیب بھی بدلے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جسے چنا وہ عام نہ تھا، بلکہ اخلاص والا تھا۔ دنیا دکھاوا دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کی نیت دیکھتا ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں کہ لوگوں کو ثابت کرو کہ آپ اچھے ہو، بس اللہ کو راضی کریے، وہ دنیا کو خود دکھا دے گا کہ آپ کون ہو۔ دیکھیے، کبھی کبھار زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ کوئی ایسی دعا، ایسا سجدہ، ایسا آنسو جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ آپ کی پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ کیا پتہ وہ لمحہ آج ہو، کیا پتہ وہ دعا آج اسی ویڈیو کے بعد ہو۔ کبھی خالی ہاتھ مت اٹھایا کریں، جب بھی مانگیں تو پورے یقین رکھ کر مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، بے اولاد تھے، لیکن دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم نبی عطا کیا۔ تو آپ کس بات سے مایوس ہو؟ مانگیے، گڑ گڑائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ تو دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، جو لوگ آپ کو نہیں سمجھے انہیں چھوڑ دیجئے، اب خود کو اللہ سے جوڑ لیجئے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کے در پر بیٹھ جائیے، وہ آپ کو ایسا مقام دے گا جہاں لوگ خود آپ کی تلاش میں آئیں گے۔ اب جب بھی کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کچھ نہیں ہو، تو دل میں کہیے گا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اور جب سجدے میں جائیں تو یہ نہ بھولیں کہ جسے سب نے ٹھکرا دیا، اللہ نے اسے چن لیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جو آپ کے خواب ٹوٹ گئے ہیں نا، یہ جو آپ کو لوگ بار بار ناکامی کا طعنہ دیتے ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر خواب پورا کرتا ہے، لیکن اپنے وقت پر۔ جب آپ رو رہے ہو، اللہ تعالیٰ خاموشی سے آپ کے لیے کامیابی کی زمین تیار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل پہ یہ سوال بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں چنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں چنتا ہے جو روتے ہیں مگر صبر نہیں چھوڑتے، جو تنہا ہوتے ہیں مگر اللہ سے جڑے رہتے ہیں، جو مایوس ہوتے ہیں مگر امید نہیں ہارتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو، مگر آپ کو پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ دنیا آپ کی قیمت نہیں جانتی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خوب جانتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی ایک دعا آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ آپ کمزور نہیں، آپ بیکار نہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہو۔ آپ کی خاموشیاں، آپ کی آنکھوں کے آنسو،
آپ کی راتوں کی بے قراری سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ آپ بس ہار مت مانیے، آپ بس یقین قائم رکھیے۔ اللہ آپ کو ایک نئی روشنی دے گا، یہی روشنی آپ کو مقام دے گی جس کی آپ کو کبھی امید بھی نہ تھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ پیغام آپ کے دلوں پر اثر کر گیا ہو سکے تو یہ کچھ اور پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، کسی کے دل کو سکون مل جائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔